ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یسوع یہودا کے بیت اللحم گاؤں میں پیدا ہوا۔ یسوع کی پیدائش کے بعد مشرقی ممالک کے چند عالم یروشلم آئے۔ ان عالموں نے لوگوں سے پوچھا، کہاں ہے یہودیوں کا بادشاہ جو یہاں پیدا ہوا ہے؟ اس کی پیدائش بتانے والا ایک ستارہ مشرق میں طلوع ہوا ہے، جس کو دیکھ کر ہم اس کو سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب ہیرودیس اور یروشلم کے تمام لوگوں کو یہودیوں کے نئے بادشاہ کے بارے میں معلوم ہوا تو پریشان ہو گئے۔ ہیرودیس نے فوراً تمام یہودی کاہنوں کے رہنما اور معلمین شریعت کو جمع کیا اور ان سے دریافت کیا کہ ییشو کے پیدا ہونے کی جگہ کون سی ہے؟ انہوں نے کہا، وہ یہودا کے بیت اللحم شہر میں پیدا ہوگا، کیونکہ نبی نے صحیفوں میں اسی طرح لکھا ہے، اے بیت اللحم یہودا کے علاقہ میں، یہودا پر حکمرانی کرنے والوں میں تو ہی اہم ہے، اور ہاں ایک حکمراں تجھ سے آئے گا، اور وہی حکمراں میرے لوگ بنی اسرائیلوں پر حکمرانی کرے گا۔ تب ہیرودیس نے خفیہ طور پر مشرقی ممالک کے مذہبی عالموں کو بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ اس نے اس ستارے کو صحیح طور پر کس وقت پر دیکھا۔ ہیرودیس نے ان مذہبی عالموں سے کہا، تم سب جاؤ اور ہوشیاری سے ڈھونڈو کہ وہ بچہ کہاں ہے، پھر بچہ ملے تو آ کر مجھے بتاؤ، تاکہ میں بھی جا کر اس کو سجدہ کروں۔ وہ مذہبی علماء بادشاہ کی بات سن کر جب وہاں سے نکلے، انہوں نے مشرق میں طلوع شدہ اس ستارے کو دیکھا اور وہ لوگ اس ستارے کے پیچھے ہو لیے۔ وہ ستارہ ان کے سامنے چلا اور اس جگہ پر جا کر ٹھہر گیا جہاں پر وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ جب وہ لوگ اس گھر میں آئے اور بچے کو اپنی ماں مریم کے پاس پایا تو اس کے سامنے گر کر سجدہ کیا اور اپنے قیمتی تحفے کھول کر اس میں سے سونا، لبان اور مر اس کو نظر کیا۔ لیکن خدا نے ان مذہبی عالموں کو خواب میں ہدایت دی کہ تم ہیرودیس کے پاس دوبارہ نہ جاؤ، لیکن وہ عالم دوسری راہ سے اپنے ملک کو گئے۔ مذہبی عالموں کے چلے جانے کے بعد خداوند کا فرشتہ یوسف کو خواب میں نظر آیا اور کہا، اٹھ جا، اس بچے کو اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کی تلاش میں ہے کہ اس کو مار ڈالے، اور جب تک میں نہ کہوں تو مصر ہی میں آرام سے رہنا۔ اس کے بعد فوراً یوسف اٹھا، بچہ اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر رات کے وقت میں مصر کو چلا گیا۔ ہیرودیس کے مرنے تک یوسف مصر ہی میں رہا۔ خداوند کہتا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔ نبی کی معرفت خدا کی کہی ہوئی یہ بات پوری ہوئی۔ ہیرودیس کو جب یہ معلوم ہوا کہ عالموں نے اسے بیوقوف بنایا ہے تو وہ بہت غضبناک ہوا۔ حالانکہ اس بچے کے پیدا ہونے کا وقت ہیرودیس نے ان عالموں سے جان لیا تھا، اور اب اس بچے کو پیدا ہوئے 2 سال گزر گئے تھے۔ اس وجہ سے ہیرودیس نے بیت اللحم اور اس کے اطراف میں 2 سال کی کم عمر کے تمام ننھے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح یرمیاہ نبی کے ذریعے خدا کی کہی ہوئی یہ بات پوری ہوئی۔ رامہ میں ماتم اور زار و قطع رونا سنائی دیا، وہ بہت رونے اور غم و اندوہ کی آواز تھی۔ راخل اپنے بچوں کے لیے رو رہی تھی، ان کے مر جانے کی وجہ سے ان کو تسلی نہ دے سکا۔ ہیرودیس کے مرنے کے بعد خداوند کا فرشتہ یوسف کو خواب میں پھر نظر آیا، اور یوسف کے مصر میں رہنے کے وقت ہی یہ بات پیش آئی تھی۔ فرشتہ نے اس سے کہا، اٹھ جا، بچے کو اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کو چلا جا، اور کہا کہ بچے کو قتل کرنے کی کوشش کرنے والے اب مر گئے۔ تب یوسف اٹھا اور بچہ کو اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کو چلا گیا۔ لیکن اس کو معلوم ہوا کہ ہیرودیس کے مر جانے کے بعد اس کا بیٹا ارکلاؤس یہودا کا بادشاہ بن گیا ہے، تو وہ وہاں جانے سے ڈر گیا، اور خواب میں دی گئی ہدایت کی بنا پر وہ اس جگہ کو چھوڑ کر
گلیل کے علاقے کو چلا گیا، ناصرت نامی مقام پر جا کر مقیم ہو گیا، اس لیے مسیح ناصری کہلایا۔ اس طرح جو کچھ نبیوں نے کہا تھا وہ پورا ہوا۔